دیکھیں فرقہ واریت ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے نا. تو پہلے میں بتا دیتا ہوں غلط طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو غلط طریقہ ہے تو اس سے اوائڈ کریں گے تو صحیح طریقہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ فرقوں کے نام لیں، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا، فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے نے یہ بولا تو فلانے نے یہ بولا. لیول تو یہ لگے گا کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھے گی. ٹھیک ہے. نفرتیں پھیلیں گی ایک دوسرے پر، لوگ آپ کے بھی عیوب تلاش کریں گے، اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ختم کا مفہوم کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے سچی مچی میں ختم، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے، تو یہ ایک لا حاصل محنت ہے جو نہیں ہو سکتی. صحیح حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ایک جہنمی. حقیقت میں یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار، تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ہم نے تو ابھی یہ دیکھنا ہے ان 73 میں جنتی کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو فوکس کریں اور اس کے دلائل کو آپ ایک آسان انداز میں، مدلل انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے میں مان علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے. تو ہم نے قرآن سنت کی وہ تشریح کرنی ہے جو صحابہ سے میچ کرتی ہو، اجماع امت سے میچ کرتی ہو. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہم نے بیان نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جو اسلاف سے ہٹ کرو. جامع ترمذی کی ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. لیکن وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. جی نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں مسلم تھے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا. یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا، اسم کے طور پر آیا، سماکم المسلمین. تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے. اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ. فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت تو اپنی اصل ہے، اصل تو مسلم تھا، فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے. انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، دیوبند اور بریلی. خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا، جب چاروں اماموں کے نام کے اوپر ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا 4 مسلح ڈال دیے. 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ.
اور پھر اللہ نے ایسے اٹھائے ہیں, اب قیامت تک دوبارہ نہیں انشاءاللہ 4 مسلح ڈلتے, کیونکہ حنفیوں کے ہی 2 مسلح بن گئے ہیں, بریلوی اور دیوبندی. ہاں ایسی اللہ نے کمر توڑی ہے اللہ کے فضل سے. باقی ہم نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے, پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے ذلت کما لی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سرکار ہمارا تو ایک نعرہ ہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں. ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی. اللہ کے بندو, عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں. غدار ہو تم لوگ, اپنے نبی کے غدار ہو. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں, اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں, یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے, غداروں کی نہیں ہوئی. تم کافر بن جاؤ, عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے. ابھی بھی نام لیتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, احمد بریلوی صاحب, اس سے بڑا کیا اور ٹائٹل دیں؟ تم تو دوسرے کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہو, اپنے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو. تمہاری عیاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا.